عرب کا ایک شاعر جس کو فصاحت و بلاغت میں اس لیے بے نظیر مانا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی جماعت کے سامنے سال بھر تقریر کرتا تو جو مضمون ایک دفعہ بیان کر دیتا اس کو مکرر نہ کہتا تھا، اور دوبارہ کہنے کی ضرورت بھی ہوتی تو طرز بیان اور اسلوب بدل کر دوسرے لفظوں میں ادا کرتا۔ یاد رکھو، خوش بیاں مقرروں اور جادو نگار شاعروں کا یہی کمال ہے۔ ایک نیک سیرت نوجوان حصول علم کے لیے روم میں وارد ہوا۔ لوگ اس کے اعلیٰ اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے اور اسے ایک مسجد میں عزم و احترام کے ساتھ ٹھہرا دیا۔ ایک دن امام مسجد نے اس سے کہا کہ مسجد سے خاک اور گھر جھاڑو دو۔ امام کی بات سن کر نوجوان مسجد سے باہر چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ امام مسجد اور دوسرے خدام مسجد نے سمجھا کہ نوجوان مسجد کی خدمت سے پہلو تہی کرتا ہے، اس لیے غائب ہو گیا۔ دوسرے دن مسجد کے خادم نے اسے راستے میں پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے بہت ہی برا کیا۔ اے متکبر نوجوان، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ خدمت کی بدولت ہی کسی مرتبے پر پہنچتے ہیں۔ نوجوان اس کی باتیں سن کر رو دیا، کہنے لگا، اے میرے قابل احترام دوست، حقیقت یہ ہے کہ میں نے مسجد میں خاک اور گرد دیکھی ہی نہیں، اس لیے میں نے یہی سمجھا کہ میں اس پاک جگہ میں خاک آلود ہوں، سو میں مسجد سے باہر آ گیا تاکہ اللہ کا گھر خس و خاشاک سے پاک ہو جائے۔ ایک دولت مند کا لڑکا باپ کی قبر پر بیٹھا کسی غریب کے بیٹے سے کہہ رہا تھا، دیکھو تو میرے باپ کی قبر کا تعویذ کیسا پختہ ہے، اس پر اس کا نام اور تاریخ کا کتبہ کیسا رنگین ہے، پھر سنگ مرمر کا فرش بھی ایسا نفیس ہے کہ دیکھ کر دل خوش ہو جائے۔ تمہارے باپ کی قبر، اس کو دیکھو جہاں صرف مٹی پڑی ہے اور بس صرف 2 اینٹیں ہی ڈال دی ہیں۔ غریب کے بیٹے نے جواب دیا، میاں تم نے یہ تو سچ کہا، مگر اتنا نہ سوچا، جب تک تمہارا باپ ان بھاری پتھروں کے نیچے سے نکلے گا میرا باپ آسانی سے بہشت میں پہنچ جائے گا۔ ایک دفعہ ایک پرہیزگار آدمی نے ایک لڑکے سے مذاق کیا۔ اس کے دوسرے ساتھیوں کو یہ بات اچھی نہ لگی اور وہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کرنے لگے۔ ہوتے ہوتے بات ایک صاحب نظر تک پہنچی۔ اس نے کہا، پریشان حال دوست کا پردہ چاک نہ کر، یہ نہیں ہے کہ مذاق تو حرام ہے اور غیبت حلال۔ کسی نے سلطان محمود کے وزیر حسن میمندی سے پوچھا کہ شکل و صورت اور لیاقت و دانائی میں تو سلطان محمود کا ہر ایک غلام بڑھ چڑھ کر ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اسے ایاز سے جو محبت ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں، حالانکہ نہ تو وہ اتنا کچھ حسین ہے اور نہ ہی عالم و فاضل۔ وزیر نے جواب دیا، خوب یاد رکھو، جو شخص دل میں سماتا ہے وہی آنکھوں کو بھی بھاتا ہے۔ ایک بدمست شرابی نے ایک حق پرست عقل مند کا گریبان پکڑ لیا اور تمانچے مارے۔ اس نیک آدمی نے خاموشی سے مار کھائی اور اف تک نہ کی۔ کسی نے اس سے کہا کہ تو نے ہاتھ میں چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی تھیں، ایسے بدتمیز کا منہ کیوں نہ توڑ دیا؟ اس نیک سیرت انسان نے جواب دیا کہ بھائی وہ تو شرابی تھا، نشے میں تھا، لیکن میں تو ہوشیار تھا، ہوش میں تھا۔ ایک ہوش مند اور ایک ہوشیار انسان سے یہ توقع ہی کیوں کہ وہ ایک شرابی اور ایک نشے میں دھت سے کیسے دست و گریباں ہو جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بلخ سے چند شامیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ ان دنوں قزاق اکثر قافلوں کو لوٹ لیتے تھے اور ہمیں بھی راستے میں ہر لحظہ قزاقوں کے حملے کا ڈر تھا۔ ہماری راہبری اور نگہبانی ایک قوی البحثہ نوجوان کر رہا تھا۔ وہ سرتاپا ہتھیار سجائے ہوئے تھا، جوانی کے زور میں تھا، جو دیوار سامنے آتی اسے گرا دیتا، بڑے بڑے تن آور درختوں کو اپنی قوت بازو سے اکھاڑ دیتا تھا۔ اس نوجوان کا تن و توش بہت بھاری تھا اور اس کا شہ زوری میں کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن اس نے اپنے گھر کے اندر ناز و نعمت سے پرورش پائی تھی
اور زمانے کی سختی نرمی نہیں دیکھی تھی۔ اس سے پہلے اس نے نہ کبھی سفر کیا تھا، نہ اس کی آنکھوں نے کبھی شہسواروں کی تلواروں کی چمک دیکھی تھی، اور نہ اس کے کان دلاوروں کے نعروں اور جنگی نکاروں کی آواز سے آشنا ہوئے تھے۔ اثناء سفر میں یکایک ایک چٹان کے پیچھے سے دو قزاق نمودار ہوئے۔ ایک کے ہاتھ میں لکڑی، دوسرے کے ہاتھ میں موگری تھی۔ انہوں نے ہم سے لڑنے کا ارادہ کیا تو میں نے اس نوجوان سے کہا، دیکھتا کیا ہے، آگے بڑھ کر ان کا کچومر نکال دے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ نوجوان کے ہاتھ سے کمان گر پڑی ہے اور اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے۔ ناچار ہم نے اپنا مال و اسباب اور ہتھیار قزاقوں کے حوالے کیے اور اپنی جان بچائی۔ غیبت۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکہ ڈالنا غیبت کرنے کی نسبت کم درجے کا گناہ ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب انہیں اپنے قول میں سنجیدہ پایا تو پوچھا، اے صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھلا؟ ڈاکہ زنی غیبت سے کیسے اچھی ہوگی؟ انہوں نے کہا، بھائی تم جانتے ہو کہ ڈاکو بہادری سے آگے آتے ہیں اور للکار کر حملہ کرتے ہیں۔ ان کی روزی حرام ہی صحیح، لیکن اس کے حصول میں ان کے تیور اور زور بازو کا دخل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا بزدل ہوتا ہے۔ وہ اپنا نامہ اعمال تو سیاہ کر لیتا ہے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا اسے۔ ایک حکیم اپنے بیٹے کو کم کھانے کی ہدایت کر رہا تھا کہ بیٹا خوب یاد رکھو، ساری بیماریاں کھانے ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان یہ تو صحیح ہے، لیکن بھوک سے بھی تو آدمی مر جاتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ کھاتے پیتے مر جانا بھوکے پیاسے جینے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا اعتدال سے کام لینا، کھاؤ پیو مگر لٹاؤ اڑاؤ نہیں۔ ایک دفعہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک مہمان آیا۔ یہ شخص نہایت ضعیف العمر تھا اور طرح طرح کے بیماریوں میں مبتلا تھا۔ اس پر مستزاد یہ نہایت درشت مزاج اور چڑچڑا تھا، رات بھر کراتا رہتا اور لوگوں کو کوستا رہتا۔ اس کی بد مزاجی اور آہ وزاری سے تنگ آ کر مخلوق خدا نے اس سے خود کو دور کر لیا۔ ہاں اگر کوئی شخص بغیر تنگ ہوئے دن رات اس کی خدمت کر رہا تھا تو وہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔ وہ اس بوڑھے مہمان کے آرام کی خاطر ساری رات جاگتے۔ ان کو کئی راتیں مسلسل جاگتے ہوئے گزر گئیں۔ ایک رات تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ بوڑھے نے انہیں فوراً کوسنا شروع کر دیا اور ان کو متکبر، فریبی، مکار، دین فروش، غرض جو بھی منہ میں آیا کہہ ڈالا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت تحمل اور صبر سے ان کی باتیں سنی، کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن ان کی اہلیہ کو اس مہمان کی بکواس پسند نہ آئی اور انہوں نے معروف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ بوڑھا سخت کمینہ اور احسان فراموش ہے۔ بلائی اور رحم اپنی جگہ، لیکن بروں کے ساتھ نیکی کرنا بھی برائی ہے۔ اس کمینے کو یہاں سے دفع کر دیجیے۔ بیوی کی باتیں سن کر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے اور بیوی کو صبر کی تلقین کی۔